السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آؤ قرآن سیکھے آسان طریقے سے۔ یہ کورس خاص ان لوگوں کے لیے ہے جو یہ تو جانتے ہیں کہ قرآن مجید کیسے پڑھنا ہے، لیکن اسے پڑھنے کا صحیح طریقہ یعنی تجوید کے ساتھ پڑھنا نہیں جانتے۔ تجوید کیا ہے؟ تجوید یعنی مخرج، صفات اور تلاوت کے قواعد کے لحاظ رکھتے ہوئے قرآن کو پڑھنا۔ مخرج یعنی کیا؟ مخرج یعنی حرف کی آواز نکلنے کی جگہ کو مخرج کہتے ہیں۔ صفات کہتے ہیں حرف کی کوالٹی کو، یعنی کبھی حرف کو موٹا پڑھنا ہوتا ہے، کبھی حرف کو باریک پڑھنا ہوتا ہے۔ تلاوت کے قواعد یعنی کہیں پر ہم کھینچتے ہیں، کہیں پر ہم جلدی پڑھتے ہیں، یا کہیں پر ہمیں گننا کرنا ہوتا ہے اور کہیں پر ہم گننا نہیں کرتے، وہاں پر ہمیں جلدی پڑھنا ہوتا ہے۔ تو ان باتوں کا دھیان رکھتے ہوئے ہمیں قرآن کو پڑھنا چاہیے۔ یہ تینوں چیزیں قرآن کے ہر صفحے پر بلکہ ہر سطر میں موجود ہوتی ہے، اسی لیے اس کا جاننا بہت ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کو اتارا۔ آئیے ہم بھی اسی طرح قرآن کو پڑھنے کی کوشش کریں جس طرح حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا ہے، اور یہ کام ہم تجوید کے ساتھ کر سکتے ہیں انشاءاللہ۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جو شخص قرآن کو خوش الہانی یعنی اچھی آواز سے نہ پڑھے وہ ہم میں سے نہیں۔ اچھی آواز سے پڑھنا کافی نہیں ہے، اگر حرف کے مخارج صحیح نہ ہو، مثال کے طور پر واللہ علیم، اللہ جاننے والا ہے، واللہ علیم، اور اللہ دردناک ہے۔ استغفر اللہ، اللہ تو بڑا ہی غفور الرحیم ہے۔ آپ کو ایک چیز کا دھیان رکھنا ہے، سینٹنس دونوں ہی صحیح ہے، جملے دونوں ہی صحیح ہے، لیکن عین اور حمزہ ایسے حرف ہیں جو مخرج کے حساب سے دونوں ایک ہی جگہ سے نکلتے، یعنی حرف حلق سے ادا ہوتے ہیں، لیکن دونوں میں تھوڑا سا فرق ہوتا ہے جو ہم تجوید کے ذریعے سیکھیں گے انشاءاللہ۔ اور اگر ہم نے ان میں فرق نہیں کیا تو آپ نے دیکھا نا کہ کس طرح سے میننگ بدل گئے۔ اس کے بعد دیکھیے صفات۔ صفات یعنی کوالٹی، کبھی موٹا کبھی باریک پڑھنا، جیسے قلب یعنی دل اور قلب، قلب یعنی کتا۔ آپ دونوں میں دیکھ سکتے ہیں کہ صرف پہلے حرف کا فرق ہے، قاف کاف۔ پہلے قاف کو ہم موٹا پڑھتے ہیں اور نیچے والے کاف کو ہم باریک پڑھتے ہیں، یعنی اگر ہم نے موٹے باریک میں فرق نہیں کیا تو یہاں پر بھی معنی کی چینجنگ ہو جاتے ہیں، اور چینج اس طرح سے ہوتے ہیں کہ پورا میننگ ہی بدل جاتا ہے۔ تھرڈ ہے تجوید کے قواعد۔ مثال کے طور پر خلقنا، ہم نے پیدا کیا، خلقنا ان عورتوں نے پیدا کیا، یعنی جہاں پر اللہ تعالیٰ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ہم نے پیدا کیا، وہاں پر ہم اپنے یعنی جہاں پر کیا فرق ہو رہا تھا، صرف ہم نے نون الف زبر نا کو کھینچنا تھا، لیکن ہم نے دوسری جگہ پر کیا کر دیا، ہم نے کھینچنے کی جگہ اس کو جلدی پڑھ دیا، خلقنا۔ اس سے کیا ہو گیا، میننگ بدل گئے، اور میننگ میں جو چینجنگ آئی ہے وہ اتنی زیادہ زبردست آئی ہے کہ پورا بات کا میننگ ہی چینج ہو گیا، یعنی بات اس طرح چینج ہو گئی کہ ہمیں پڑھنے کا جو ثواب ملنا تھا وہ بلکہ گناہ میں تبدیل ہو گیا۔ یعنی دیکھیے قرآن کو پڑھتے ہیں نا جب ہم، تو دو طرح کی غلطیاں ہوتی ہے، ایک ہوتی ہے بڑی غلطی، ایک ہوتی ہے چھوٹی غلطی۔ بڑی غلطی جسے ہم کہتے ہیں لہن جلی، چھوٹی غلطی یعنی لہن خفی۔ لہن جلی وہ غلطی ہے جہاں پر اگر ہم مخرج، صفات اور قواعد کے حساب سے پڑھتے ہیں تو وہاں پر کیا ہوتا ہے، میننگ بدل جاتے ہیں، چینج ہو جاتے ہیں۔ میننگ چینج ہو جانا یہ بڑی غلطی ہے، جہاں پر ہمیں پڑھنے کا گناہ ملتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی ہم نے اس کو پڑھا بٹ ہم نے اس کو پڑھنے کا ثواب نہیں بلکہ ہمیں گناہ ملا۔ پھر دوسری غلطی ہے لہن خفی، یعنی جیسے کہ کہیں پر ہمیں گننا کرنا ہوتا ہے، یا پھر ہم کو زیادہ کھینچنا تھا، ہم نے تھوڑا کم کھینچ دیا، تو اسے کہتے ہیں لہن خفی، کیونکہ ان کی وجہ سے معنی میں کوئی تبدیلی نہیں آتی۔
معنی میں کوئی تبدیلی نہیں آتی. بٹ یہاں پر ایک بات یہ ہوتی ہے کہ جو ہم نے پڑھا اس کا ہمیں ثواب نہیں ملتا. یعنی ہم نے پڑھا، نہ ہمیں گناہ ملے گا نہ ثواب ملے گا. اسے کہتے ہیں لحن خفی. تو انشاءاللہ ہم تجوید صحیح کر لیں اگر ہم اپنی، یعنی ہم مخارج کو صحیح سے ادا کرنا سیکھ لیں. پھر ہم یہ سیکھ لیں کہ کون سے حرف کو موٹا پڑھنا ہے، کون سے حرف کو باریک پڑھنا ہے. پھر ہم یہ سیکھ لیں کہ کون کون سے قواعد ہیں جو ہم فالو کریں گے قرآن کو پڑھنے میں. تو انشاءاللہ ہماری تجوید صحیح ہو جائے گی اور ہم قرآن کو انشاءاللہ صحیح طریقے سے پڑھ پائیں گے. تو انشاءاللہ میں کوشش کروں گی کہ آپ لوگوں کو ایک دم آسان طریقے سے تمام چیزوں کو سکھا سکوں. جزاک اللہ خیر.